وائس آف امریکہ میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے سابق گورنر جناب چودھری سرور. 13 سال برطانوی پارلیمنٹ کے رکن، 2 مرتبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے گورنر، سینٹ کے رکن رہنے کے بعد مستقبل میں آپ کے سیاسی ارادے کیا ہیں؟ پولیٹیکل میٹنگز جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ شروع کی ہیں اور انشاءاللہ اپنا آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ بنائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں ہم نے حصہ لینا ہے، نہیں لینا ہے تو کس جماعت میں رہ کر لینا ہے. آپ نے پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہیں ان کا دھڑا بنانے کی خبروں کی تردید کی ہے. دیکھیں، میں گورنر رہا، میں دھڑے بنانے، پارٹیوں میں توڑ پھوڑ کرنے، دوسرے میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں لوگ جو ہیں لائک مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے کام کریں، چاہے وہ ایک سیاسی پارٹی ہے یا دوسرے لوگ ہیں. اصل مقصد تو اقتدار نہیں ہے. مجھے اقتدار کی اب کوئی خواہش نہیں. میں تو یہاں پر پاکستان میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا کہ ایک لیگیسی یہاں چھوڑنا چاہتے تھے. میری خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی کہ ایک پاکستان میں ڈیموکریٹک جماعت ہونی چاہیے. تو اب آپ ایک نئی جماعت بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، میں نئی جماعت تو نہیں بنانے کا سوچ رہا، لیکن جس بھی جماعت میں جاؤں گا کم از کم ان سے یہ آئیڈیاز جو ہیں شیئر کروں گا. اگر ان آئیڈیاز پہ ہمارا اور اس پارٹی کے درمیان جو ہے خیالات ایک طرح کے ہوئے تو پھر اس پارٹی سے ہم جو ہے بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے معاملات طے پا رہے ہیں یا مسلم لیگ نون میں واپسی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تمام جماعتوں میں ہمارے اچھے مخلص دوست موجود ہیں، تو اصل تو مقصد ڈیلیور کرنے کا ہے. دیکھیں کہ کہاں یہ ہم اپنا ایکسپیرینس جو ہے اس سے جماعت کو اور ملک کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. آپ کو اس دن ہٹایا گیا جس دن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جا رہی تھی. ایسا کیا صورت پیدا ہوئی تھی کہ آپ کو ہنگامی طور پہ ہٹانا پڑا؟ یہ تو میرا خیال ہے وہ پارٹی بتا سکتی ہے کہ کیوں انہوں نے ہٹایا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو یہ بات معلوم تھی اور کہ میں کوئی بھی کام جو ہے ملک کا آئین اور قانون جو ہے اس کے خلاف میں کوئی کام نہیں کروں گا. میری بالکل کمٹمنٹ جس جماعت میں ہوں اس جماعت سے ہے، جنہوں نے مجھے گورنر بنایا ہے ان سے ہے، لیکن آئین اور قانون سے اب کوئی نہیں ہے. جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے باوجود عمران خان کی ان پر تنقید رک نہیں رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں باجوہ صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے. ہم لوگوں کا اس میں بھی ہم نے بھی اپنا حصہ جتنا بھی ڈال سکتے تھے ڈالا ہے. تو میں اچھا نہیں لگتا کہ کل میں عمران خان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ کمپین کر رہا تھا، آج جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ میں ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دوں، ان کو بارہ بلا شروع کر دوں. نہیں، اچھا وقت گزرا ہے. پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ عمران خان جنرل باجوہ پہ تنقید کر کے احسان فراموشی کر رہے ہیں. کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں بڑا مشکل ہے میرے لیے اس میں کومنٹ کرنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹکر اس وقت لینی چاہیے جب آپ پاور میں ہیں. جب آپ پاور میں نہیں ہیں تو پھر لڑائی ختم کر دینی چاہیے. تو آپ کی نظر میں جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان کیا ایسی وجہ بنی کہ یہ فاصلے اختلافات میں بدل گئے؟ جو میرے نالج میں ہے میں آپ کو بتا دوں. میرے اپنے خیال میں 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات جو ہیں خراب ہوئے. ایک تو چیف منسٹر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، تقریباً اس کے 3 اور 6 مہینے کے بعد جو ہے وہاں سے جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ پنجاب نہیں چل رہا، پنجاب میں جو ہے تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے فوج پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں تاخیر اور اس سے بھی غلط فہمیاں جو ہیں انہوں نے جنم لیا. عمران خان تو کہتے ہیں کہ کرپشن وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے وہ نہیں چل سکے. دیکھیں جی، میں 3.5 سال جو ہے گورنر رہا ہوں. میں نے ہر میٹنگ اٹینڈ کی ہے. کسی ایک میٹنگ میں بھی یہ بات نہیں ہمارے سامنے لائی گئی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ کرپشن سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں یا وہ کرپشن کو
پرموٹ کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے کن کن مواقع کے اوپر عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کیا؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ جب بجٹ آتا تھا تو وہی ہمارے لیے وہ بجٹ اپروو کراتے تھے۔ ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو آیا تو پھر بھی انہوں نے ہماری بھرپور طریقے سے مدد کی تھی کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت ناراض تھے۔ تو جب بھی کبھی حکومت پہ چاہے وہ سعودیہ سے اگر تعلقات خراب ہوئے ہیں تو پھر بھی وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری مدد کی، وہ پیسہ وہاں سے لے کے آئے ہیں سعودیہ سے، یو اے ای سے، تو انہوں نے پھر بھی ہماری مدد کی۔ تو مشکل حالات میں اسٹیبلشمنٹ کام تو آتی رہی، تو اب بھی وہی کام آ رہے ہیں۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا پنجاب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا تحلیل؟ جی، میرے خیال میں پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب بھی اس کو تحلیل نہیں کرنا چاہتے، پھر جو ہے منسٹر جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے۔ لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر پارٹی پہ امپوز کرتے ہیں، پارٹی کا مائنڈ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جو نیشنل اسمبلی کے استعفے دیے گئے ہیں، واسٹ میجارٹی جو ہے استعفوں کے حق میں نہیں تھی۔ یہ جو اسمبلی تحلیل کرنے والی دونوں باتیں ہیں، وہ واسٹ میجارٹی آف ایم پی ایز جو ہیں اس کے حق میں نہیں۔ تو پھر کرتے وہ کیا ہیں؟ وہ بھی بہت کلیور ہیں، وہ بھی خان صاحب کو سمجھ گئے ہیں کہ بھئی خان صاحب کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا۔ وہ کہتے ہیں سی کا ساتھ توڑ دیں گے، لیکن وہ کام وہ کرتے ہیں جس سے وہ نہ ہو۔ آپ کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کا اب بھی سیاست میں کوئی کردار ہے یا؟ بھئی میں تو نہیں، کم از کم میں نے تو کوئی ایسی چیز وٹنس نہیں کی جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی رول ادا کر رہی ہے۔ آپ کو عام انتخابات کب دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے اپنے خیال میں تو عام انتخابات جو ہیں انشاءاللہ وقت پہ ہوں گے۔